لیسن نمبر 1 ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ، یا تو اس چیپٹر کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اس چیپٹر کے سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کیا جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ ہو از دا لاسٹ پروفٹ آف گاڈ؟ آخری نبی کون ہے؟ وین اینڈ ویئر واز ہی بورن؟ اور وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے دا لاسٹ پروفٹ آف گاڈ از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہی واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ۔ ہی بلانگ ٹو دا نوبل فیملی آف قریش۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ پیدا ہوئے تھے 571 عیسوی میں مکہ میں، اور ان کا تعلق قریش کے اعلیٰ گھرانے سے تھا۔ نوبل فیملی کا مطلب ہے اعلیٰ گھرانے سے تھا، اور بلانگ کا مطلب ہے تعلق رکھتے تھے، وہ قریش کے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کوشچن نمبر 2، بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام واٹ واز دا کنڈیشن آف قریش؟ اسلام کی آمد سے پہلے، ایڈوینٹ کا مطلب ہے آمد، اسلام کی آمد سے پہلے قریش کے لوگوں کا یا قریش کے قبیلے کی کیا حالت تھی؟ کنڈیشن کہتے ہیں حالت کو۔ تو آنسر ہے اس کا دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس۔ قریش جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ورشپ کہتے ہیں عبادت کرنے کو، آئیڈلس کہتے ہیں بتوں کو۔ دے ڈڈ ناٹ بلیو ان، یہاں پر غلطی ہے، اسے میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ دے ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دے ور سفرنگ فرام مینی سوشل اینڈ مورل ایولز، وہ کئی طرح کی سماجی برائیوں میں لگے ہوئے تھے، ملوث تھے۔ ایولز کا مطلب ہے برائیاں۔ ڈرنکنگ، گیمبلنگ اینڈ ادر وائسز ور کامن۔ ڈرنکنگ کہتے ہیں شراب وغیرہ پینے کو، گیمبلنگ کہتے ہیں جوا وغیرہ کھیلنے کو، اور وائسز کہتے ہیں بدی کے کام۔ وائسز کا مطلب ہے بہت سارے اس طرح کے بدی کے کاموں میں وہ ملوث تھے، شامل تھے۔ وومن ور ٹریٹڈ ایز آرٹیکل آف ٹریڈ، عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں تھا، انہیں جو ہے ایک خرید و فروخت کی اشیاء سمجھا جاتا تھا۔ دے کوڈ بی باؤٹ اینڈ سولڈ ایٹ ول، وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے خریدی اور بیچی جاتی تھی اس دور میں، جب اسلام نہیں تھا، اسلام سے قبل یہ سارے کام ہوا کرتے تھے۔ واٹ ڈڈ محمد پیس بی اپون ہم آز دا قریش؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کیا کہا؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آز دا قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ وہ عبادت نہ کریں جھوٹے خداؤں کی، فالس گاڈ جھوٹے خدا۔ ہی ٹولڈ دیم دیٹ ہی واز دا پروفٹ آف گاڈ، انہوں نے بتایا قریش کے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہی آسکڈ دیم ٹو ورشپ دا ون اینڈ دا اونلی ٹرو گاڈ، تو لہٰذا وہ جو ہے صرف ایک اور سچے خدا کی عبادت کریں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، وائی ڈڈ قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام؟ ریفیوز کہتے ہیں انکار کرنے کو، ایکسیپٹ کہتے ہیں قبول کرنے کو۔ تو وائی کا مطلب کیوں؟ قریش کے قبیلے نے اسلام قبول کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آز دا قریش ناٹ ٹو ورشپ آئیڈلز بٹ ورشپ دا ون اینڈ دا only true God. Most of them refused to accept Islam. They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کریں اور صرف سچے اور ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ موسٹ آف دیم، ان میں سے کئی لوگوں نے یا کئیوں نے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دے تھاٹ دیٹ، وہ سوچتے تھے کہ بائی پریچنگ اسلام، اسلام کی تبلیغ سے ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر انسسٹر، کہ وہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے خداؤں کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے وہ جو ہے تبلیغ کو روکنا چاہتے تھے اور انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی ہجرہ، وین ڈڈ اٹ ٹیک پلیس؟ ہجرت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یا تو ہجرہ کیا ہے اور یہ کب ہوا؟ ہجرت جو ہے یہ کب ہوئی؟ دا مائگریشن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم فرام مکہ ٹو مدینہ از کالڈ ہجرہ۔ مائگریشن کہتے ہیں ہجرت کو، اور ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، لیکن اسلام میں ہجرت اسے کہتے ہیں کہ جب اسلام پہ عمل پیرا ہونے میں آپ کو تکلیف ہو، دشواریاں پیدا ہو رہی ہوں، تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہجرہ کہلاتا ہے۔ دا پیپل آف مکہ اپوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، اپوز کہتے ہیں مخالف، یعنی کہ اگینسٹ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ تھے مکہ کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی بہت اپوزیشن کی، یعنی مخالفت کری، انہیں روکا۔ Their opposition became so fierce and terrible that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked his followers
to migrate to Medina. This migration took place in 622 AD. اب قریش مکہ کی مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی، اتنی وحشی ہو گئی، فائرس کا مطلب وحشی، ٹیریبل کا مطلب پریشان کن، اتنی وحشی ظالمانہ ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہنے میں پرابلم پیش آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ ہم لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور یہ جو ہجرت تھی وہ 622 عیسوی کے اندر جو ہے یہ کی گئی۔ کوشچن نمبر 6 ہے when and why did Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrate to مدینہ؟ کب اور کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کری؟ Why did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ask his follower to migrate to مدینہ؟ سیم اس کی بھی یہی میننگ ہے، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ The people of Makkah opposed حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. Their opposition became so fierce and terrible that Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم asked his follower to migrate to Medina. This migration took place in 622 AD. This event also marked the beginning of the Islamic calendar. اوپر جو ہم نے پورا جواب پڑھا تھا اس کی میننگ پوری وہی ہے، بس اس کے اندر ایک لائن ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو موقع تھا، یہ واقعہ تھا ہجرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی دن سے پھر اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ یہ ایک پوائنٹ کی بات تھی اس میں۔ کوشچن نمبر 7 پڑھتے ہیں when did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrate to Medina? Who accompanied him? حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مدینہ ہجرت کری اور ان کے ساتھ کون تھا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے سوالوں کے جواب ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو وہ سارے سوال نہیں دے گا، چیپٹر میں سے ایک سوال کوئی دے گا، تو وہ اس طریقے سے ہی دیا جاتا ہے کہ ایک سوال کے اندر دوسرا سوال جو ہے وہ ملا کے دیتے ہیں۔ تو اکمپینڈ کہتے ہیں ساتھی کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیوں کی تھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ کون تھا، ان کا ساتھی کون تھا، بس یہ پڑھنا ہے ہم نے۔ اسلام دے اپوز اٹ، اسلام جس کے وہ مخالف تھے۔ دیئر اپوزیشن بیکیم سو فائرس اینڈ ٹیریبل دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked his follower to migrate to Medina in 622 AD. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself accompanied by his faithful friend حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated to Medina. This event marked the beginning of the Islamic calendar. اوپر پوری اس کے ٹرانسلیٹ میں بتا چکا ہوں آپ کو، تو میں خاص بات بتا دیتا ہوں اس کے اندر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم himself خود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جانثار ساتھی، ٹھیک ہے، فیتھفل فرینڈ جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے ان کے ہمراہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کری، تبھی جو اسلامک کیلنڈر کی افتتاح ہوئی، شروعات ہوئی۔ کوشچن نمبر 8 بہت امپورٹنٹ ہے، واٹ آر دا 3 پرنسپل آف اسلام؟ اسلام کے 3 اصول بتائیں۔ وین اینڈ آن واٹ پرنسپل ڈیڈ ہولی پروفٹ PBUH فاؤنڈ این اسلامک سوسائٹی؟ اسلامک سوسائٹی کا مطلب ہے اسلامی معاشرہ۔ کب اور کن اصولوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ بنایا؟ After the migration from Makkah, the Holy Prophet peace be upon him founded an Islamic society in Medina based on these 3 principles. ہجرت کے بعد، مکہ سے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ مدینہ میں قائم کیا جو کہ ان 3 اصولوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 ہے آل پاور بلانگس ٹو گاڈ، تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ کے پاس ہیں، یعنی تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف گاڈ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آل دا مسلمس آر بردر ٹو ون another، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہی جو ہے 3 پوائنٹ پہلے کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن نمبر 9 کو پڑھتے ہیں، ویئر ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس دا مسلم آن ہز لاسٹ حج؟ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ ڈیلیور کیا، آخری خطبہ دیا؟ ایڈریس کہتے ہیں یہاں پر خطبے کو۔ ان دا 10th year of ہجرہ، ہجرت کے 10ویں سال، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوگیدر ود ہز فالوور وینٹ ٹو پرفارم حج ایٹ مکہ۔ ہجرت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ دوبارہ گئے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اور آخری حج ادا کیا مکہ میں۔ آن دس ہسٹورک اوکیزن، اس تاریخی موقع پر، ہسٹورک اوکیزن تاریخی موقع پر، ہی ایڈریس اے ویری لارج گیدرنگ آف مسلم آن ماؤنٹ عرفات نیئر مکہ۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، پہاڑی اس کا نام عرفات ہے، تو وہاں پہ لارج گیدرنگ، ایک بہت بڑے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ دس ایڈریس پروو ٹو بی ہز لاسٹ حج سرمن، یہ خطبہ ظاہر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ ان دس سرمن، اس خطبے میں، ہی ونس اگین ریپیٹڈ دا میسیج آف اسلام، انہوں نے ایک بار پھر اسلام کا پیغام جو ہے وہ دہرایا۔ واٹ ڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہز لاسٹ سرمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا؟ واٹ ڈز دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ PBUH ٹیچرز،
آخری خطبہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے, ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ The last sermon of the Holy Prophet teaches us that آخری خطبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ there is no God except Allah, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایکسیپٹ کا مطلب ہے سوائے. all power belongs to God, تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. the most righteous, the most honorable in the eyes of God, اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ برتر ہے, وہ اچھا ہے. all the Muslim are brother among themselves, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. the holy Quran is to guide us forever, اور قرآن مجید جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ کے لیے. کوشچن نمبر 11 ہے what did holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم tell about the superiority of a person. superiority of a person کا مطلب ہے کہ شخص کی برتری, جیسے کہ لوگ برتر سمجھتے ہیں نا خود کو ذاتوں میں اور پیسے میں, تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا تھا. the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم says that in the eyes of Allah the most righteous, the most honorable, no Arab is superior to non-Arab, nor is a white man in any way better than a black man, only the goodness of a person make him superior to others. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سے متقی اور پرہیزگار جو ہے وہی اچھا ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت, کوئی برتری حاصل نہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر اور گورے کو کسی کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. صرف انسان کی اچھائی, گڈنس کہتے ہیں اچھائی, صرف انسان کی اچھائی اسے دوسروں میں برتر بناتی ہے. کوشچن نمبر 12 پڑھتے ہیں what did our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم give us for our guidance. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم left behind for our guidance the holy book of Allah, the holy Quran. We should read it daily and try to understand what it teaches us. If we act according to it, we will never go wrong. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے پیچھے, وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے, وہ کتاب اللہ ہے یعنی کہ ہولی قرآن, قرآن مجید ہے. اور وی شوڈ ریڈ اٹ ڈیلی, ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ ٹیچز اس, اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. اگر ہم اس کے مطابق چلے تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوں گے. یہاں پہ رونگ کا مطلب غلط نہیں ہے, یہاں پہ رونگ کا مطلب گمراہ ہے. کوشچن نمبر 13 پڑھتے ہیں واٹ ڈز دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ دا ہولی بک آف اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یا اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کہا. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ آئی ایم لیونگ امانگ یور تھنگ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں وچ ول گائیڈ یو, جو آپ کی رہنمائی کرے گی. اف یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹ, اگر آپ نے اس کے مطابق عمل کیا, یو ول نیور گو رانگ, آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. دس از دا ہولی بک آف اللہ, دیٹ از دا ہولی قرآن. وہ کتاب اللہ ہے یا اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. کوشچن نمبر 14 ہاؤ کین دا مسلم اچیو دیئر فارمر گریٹنس ان دا ورلڈ. فارمر گریٹنس کا مطلب ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد ہمارے جو تھے مسلمانوں کے, انہوں نے جو حاصل کی تھی. اچیو کا مطلب ہے حاصل کرنا, فارمر گریٹنس کا مطلب ہے گریٹنس, بڑھائی عظمت کو کہتے ہیں. فارمر کا مطلب ہے ہمارے جو پرانے آباء و اجداد تھے, جو ولی اللہ تھے, اچھے لوگ گزرے تھے. تو ویسے ہم اچھے کیسے بن سکتے ہیں؟ although the prophet is no more with us, اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. we have the holy Quran to give us guidance. لیکن قرآن مجید ہے ہماری رہنمائی کے لیے. گائیڈنس کا مطلب رہنمائی. we should read it daily and try to understand what it teaches. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. if we make a habit of acting according to its teaching, اگر ہم نے عادت بنا لی, ہیبٹ مینس عادت, اگر ہم نے عادت بنا لی عمل کرنے کی اس کے مطابق, اس کی تعلیمات کے مطابق. ٹیچنگس کا مطلب ہے تعلیمات. وی ول ویری سون اچیو, ہم جلد ہی حاصل کر لیں گے آر فارمر گریٹنس ان دا ورلڈ, ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد جیسی کامیابی, کامرانی اور بڑھائی جو ہے یا عظمت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. کوشچن نمبر 15 ہاؤ ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریز دا اسٹیٹس آف وومین. اسٹیٹس کہتے ہیں مقام کو, ریز کہتے ہیں اٹھانے کو, بڑھانے کو. تو کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام جو ہے وہ بڑھایا یا اوپر کیا؟ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام, اسلام کی آمد سے پہلے دا کنڈیشن آف وومن واز دا ورسٹ. تو عورتوں کی جو حالت تھی وہ بہت بری تھی. ان کو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پیدا ہوتے انہیں مار دیا جاتا تھا. پیپل ڈڈ ناٹ رسپیکٹ دیم, لوگ جو ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, عزت نہیں کرتے تھے. دے ور ٹریٹڈ لائک پرسنل پراپرٹی, اور وہ جو ہے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ ٹریٹڈ کا مطلب ہے برتاؤ کرنا. یہاں پر بیہیو بھی آپ لکھ سکتے ہیں, سیکنڈ فارم لگائیں گے آپ ای ڈی کے ساتھ, بیہیوڈ. تو ایک جو ہے پرسنل پراپرٹی کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا تھا. عورت کو کوئی جو ہے نا اس کی عزت نہیں کی جاتی تھی, کوئی اس کی بات نہیں مانی جاتی تھی.
The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم raised women from the status of chattel to complete legal equality with men. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام بڑھایا اور انہیں پستی سے نکالا. چیٹل کا مطلب ہے پستی. تو انہیں پستی سے نکالا اور انہیں مکمل طور پہ لیگل ایکویلٹی دی، یعنی مساوات دی، برابری دی. مساوات کہتے ہیں برابری کو، مردوں کے ساتھ برابری دی، یعنی کہ جتنا مردوں کا حق ہے اتنا عورتوں کا ہی حق ہے. کوشچن نمبر 16، واٹ از دا کانسیپٹ آف بردرہڈ ان اسلام؟ اسلام میں بھائی چارے کا کیا تصور ہے؟ کانسیپٹ کہتے ہیں تصور کو. اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، آل دا مسلم آر برادر ایچ ادر اینڈ آل مسلم کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ. ہولی پروفٹ peace be upon him further said, nothing legitimate belongs to a Muslim, follow Muslims unless given freely and willingly. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تمام مسلمان جو ہے تشکیل دیتے ہیں ایک بھائی چارے کو. یعنی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم فردر سیڈ، فردر کا مطلب ہے مزید، سیڈ کا مطلب ہے کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جیسے مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ چیز اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ خود اپنی مرضی سے اسے نہ دے دے. یعنی کہ ابھی جیسے کہ چوری چکاری وغیرہ ہو رہی ہیں تو یہ حرام ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے چوری کرنا یہ حرام ہے. اس لائن کی یہ میننگ ہے، نتھنگ لیجیٹیمیٹ بلانگس ٹو اے مسلم آف اے فیلو مسلم انلیس گیون فریلی اور ولنگلی. ولنگلی کہتے ہیں اپنی مرضی اپنی چاہ سے. کوشچن نمبر 17 ہے. اس کے بعد جو ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ پڑھیں گے اور اس چیپٹر کو کلوز کریں گے. اور میں جو ہے نیچے سارے لنکس آپ کو یہ پرووائڈ کر رہا ہوں اور PDF کے اندر جو ہے میں آپ کو لنک دے دوں گا. تو کوشچن نمبر 17 ہے، واٹ ڈیڈ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سے اباؤٹ شیطان؟ شیطان کا مطلب یہاں پر شیطان ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بی ویئر آف شیطان، شیطان سے آگاہ رہیں، بی ویئر آگاہ رہیں، فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، اپنے مذہب کے بارے میں. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپس دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس. ایسٹرے کہتے ہیں بہکاوے کو، بہکا دینے کو. تو وہ جو ہے آپ کو یہ امید دے گا، آپ کی جو ہے دین کو خراب کرے گا، آپ کی سوچوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا بڑی بڑی چیزوں میں دین کی. سو بی ویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگ. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو بہکاوے کی کرے، چھوٹی چھوٹی جو بدکاریوں کا کام ہے، آپ کو اس سے آگاہ رہنا اور اس سے بچنا ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. چیپٹرس کے آپ کو کچھ لائنس دے دی جاتی ہیں اور اس میں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، آپ کو آنسرز دینے ہوتے ہیں. تو دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، ہی از دا اونلی گاڈ، نن شیئر ہز اتھارٹی پاور، ہی فلفلڈ ہز پرومس اینڈ ہیلپ ہز پروفٹ اگینسٹ دا فورسز آف ایول. تو اب اس کے جو ہے سوال اور جواب پڑھتے ہیں. نیم دا اسپیکر اینڈ دا لیسن. اسپیکر کا نام بتائیں، یہ کون کہہ رہا ہے، اور لیسن کا نام کیا ہے. The above given lines have been taken from the lesson The Last Sermon of the Holy Prophet Peace be upon him and the speaker is the Holy Prophet Peace be upon him. یہ جو اوپر دی گئی لائنیں ہیں وہ جو ہے لی گئی ہیں، چیپٹر کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور جو بولنے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کوشچن نمبر 2، what is the speaker talking about؟ جو اسپیکر ہے یعنی کہ بولنے والا ہے وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ The speaker, the Holy Prophet peace be upon him, is talking about the monotheism of Allah and how he helped his Prophet peace be upon him against those evil forces who teased his Prophet peace be upon him. یہاں پر tease کا مطلب ہے پریشان کرنا، ٹھیک ہے، تنگ کرنا. monotheism کا مطلب ہے، mono means ہوتا ہے ایک، اور theism کا مطلب ہوتا ہے اسلام پہ یقین رکھنے والے، یعنی خدا پہ یقین رکھنے والے. تو ایک خدا پہ یقین رکھنے کو کہتے ہیں مونوتھیزم. تو بولنے والے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر رہے ہیں ایک خدا پہ یقین رکھنے کی، اور کیسے خدا نے اپنے نبی کی مدد کری برائی کی قوتوں کے خلاف، ایول فورسز، برائی کی قوتوں کے خلاف جو کہ پریشان کرتی تھی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وائی ڈڈ اللہ ہیلپ ہز پروفٹ پیس بی اپون ہم؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کیوں کری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ ہو واز اسپریڈنگ دا رائٹ ریلیجن آف اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کا صحیح پیغام جو ہے وہ پہنچایا. اسپریڈنگ کہتے ہیں پھیلانے کو، اور رائٹ ریلیجن صحیح مذہب کی باتیں انہوں نے پھیلائیں. دا فورسز آف ایول ور ہیمپرنگ ٹو اسپریڈ دا ٹرو ریلیجن. جو برائی کی قوتیں تھیں وہ روک رہی تھیں، رکاوٹ بن رہی تھی، ہیمپرنگ کا مطلب ہے. تو وہ مخالف تھیں اور اسلام کو، سچے مذہب کو پھیلانے میں مسئلہ پیدا کر رہی تھیں. سو اللہ ہیلپ ہز پروفٹ پیس بی اپون، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کری.
اب یہ دوسرا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہمارے پاس, آئی ہیو گیون یو دا میسج آف اللہ, آئی ایم لیونگ امنگ یو اے تھنگ وچ ول گائڈ یو, اف یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹ یو ول نیور گو رانگ. Name the speaker and the lesson. The above given lines have been taken from the lesson The Last Sermon of the Holy Prophet peace be upon him, and the speaker is the Holy Prophet peace be upon him. یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں تو اس کو اسکپ کریں گے. What is the speaker talking about? اسپیکر کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ اب یہ ان لائنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. The speaker محمد صلی اللہ علیہ وسلم is talking about the guidance which is given by Allah to every Muslim so that one can lead one's life precisely. جو بولنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بات کر رہے ہیں رہنمائی کی جو کہ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کو دی گئی ہے, سو دیٹ تاکہ کوئی بھی اپنی زندگی گزار سکے. لیڈ ونس لائف کا مطلب ہے زندگی گزارنا, لیڈ کا مطلب ہے گزارنا, تو کوئی بھی اپنی زندگی گزار سکے پریسائسلی, یعنی بہت اچھے طریقے سے, اور یہ مختصر سی جو زندگی ہے اس کو بہت اچھے سے گزار سکے. لاسٹ کوشچن ہے, واٹ از دا نیم آف دیٹ تھنگ وچ ول گائیڈ اس. اس چیز کا نام بتائیں جو ہماری رہنمائی کرے گی. دا تھنگ وچ ول نیور لیٹ اس گو رانگ از دا ہولی قرآن. وہ چیز جو ہمیں کبھی گمراہ نہ ہونے دے گی وہ ہے قرآن مجید. تو یہ میں نے آپ کو نیچے جو ہے لنکس دیے ہیں, کنٹرول کے ساتھ آپ کلک کریں گے تو یہ لنک جو ہے فالو ہو جائے گا, اور یہ پوری جو ڈاکومنٹ ہے میں آپ کو PDF میں جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا.